ناظرین السلام علیکم، میں آپ کا میزبان عدنان حیدر اور ہم ہیں نصرت جاوید کے ساتھ۔ نصرت صاحب، میری بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ میں پروگرام کا آغاز اچھی گفتگو سے کروں اور افسوسناک خبروں سے نہ کروں، اور آج سے ایک افسوسناک خبر ہے جس سے مجھے اپنے پروگرام کا آغاز کرنا پڑ رہا ہے، اور وہ ریلیٹڈ ہے دہشت گردی سے، جس پہ ہم اکثر دل پر ہاتھ رکھ کے بات کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اور میں ابھی بھی دعا گو ہوں کہ مستقبل میں ایسے واقعات نہ ہوں۔ شارع قراقرم پر بشام کے مقام پہ ایک خودکش حملہ ہوا ہے، ایک گاڑی جو بارود سے بھری ہوئی تھی اس نے آ کے دوسری گاڑی بس کو ٹکر ماری، اس میں 5 چینی شہریوں سمیت 6 ہلاکتیں اب تک ہیں، اور اللہ نہ کرے کیونکہ 2 لوگوں کی حالت تشویشناک بھی بتائی جا رہی ہے، تو اللہ انہیں بھی صحت یاب کر۔ تو یہ افسوسناک واقعہ ہے اور یہ دہشت گردی کا ایک بہت بڑا واقعہ اچھا، اس میں ایک یعنی بدقسمتی سی بات ہے کہ میرے پاس بھی بالکل ابھی آن ایئر جانے سے پہلے خبر آئی ہے، وہ بھی ہمارے ہاں سیاسی استحکام کے حوالے سے ایک بری خبر ہے جی، کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے غالباً باہم مل کر ایک خط لکھا ہے۔ 8 ججز ہیں، آپ کہہ رہے ہیں 6 ججز ہیں؟ 6 اپیرنٹلی، ابھی وہ 1 2 3 ہاں 6 انہوں نے جی یہ خط لکھا ہے جو 6 صفحات پر مشتمل ہے، پھر اس میں نیکسچرز بھی ہیں، جس میں انہوں نے شوکت صدیقی صاحب کے فیصلے کا، جو ہم اپنے شو میں بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ خالی اس طرح نہیں، اس سے بات بڑھے گی، اور اس سے میرا بھائی عدنان مجھ سے اختلاف کر رہا تھا کہ تاریخ درست کرتے کرتے معاملات بگڑ رہے ہیں۔ بہرحال انہوں نے یہ کہا ہے، انہوں نے بھی کچھ واقعات بیان کیے ہیں جو ان کی دانش میں، لیکن اتفاق ایسا ہے کہ وہ زیادہ تر 2023 سے جڑے ہوئے ہیں، میں اس کے ابھی مطالعے میں مصروف ہی تھا۔ بہرحال آج کا چونکہ ویسے ہی اس کو یقیناً ہم تھوڑی دیر بعد ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، تھوڑا سا بھی ٹچ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک اس سے زیادہ سنگین واقعہ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہو، کیونکہ یہ پاک چین جو دوستی ہے اس کے اوپر، اور یہ اتنا واقعے کا نوٹس لیا کہ پرائم منسٹر صاحب فوری طور پر، اکیلے پرائم منسٹر نہیں، پوری انہوں نے اپنی ٹیم کو ساتھ، انہوں نے اپنی پوری ٹیم سمیت، دیکھیے جہاں پہ ہم وزیر اعظم شہباز شریف صاحب پر مختلف وجوہات کی بنیاد پر اور واجب بنیاد پر بہت سخت کرٹیسزم بھی کرتے ہیں، آئی تھنک کہ جتنا ریپڈلی وہ اس واقعے کے فوراً بعد اپنی ٹیم سمیت چینی سفارت خانے پہنچے ہیں، وہ قابل قدر بات ہے، اور یہ بہت لازمی تھا، ورنہ وہ ہش ہش کر کے بھی ہو سکتا تھا اور پتہ یہ چلے کہ جی چائنیز نیوز ایجنسی نے یہ خبر دی ہے کہ پاکستان میں یہ واقعہ ہوا ہے، یا ان کے فارن آفس کے اسپوکس پرسن یہ بات کرتے پائے جائیں۔ لیکن زیادہ اب ہم ادھر ادھر بھینکنے کی بجائے بہتر یہی ہے کہ میرے اور آپ سے کہیں زیادہ گراؤنڈ پہ نگاہ رکھنے والے فخر کاکا خیل ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ہم ان کو پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم بھی کاکا خیل۔ وعلیکم السلام۔ اچھا میرے بھائی، جلد از جلد ہم آتے ہیں، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ اب تک جب کہ آپ ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، کیا کسی دہشت گرد تنظیم نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کی ہے؟ ابھی تک کسی بھی تنظیم نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی، اور لگ بھگ یہی صورتحال جولائی 2021 میں بھی تھی جب تاسو میں اٹیک ہوا۔ اس وقت بھی تانے بانے ٹی ٹی پی سے جوڑے جا رہے تھے جو اس علاقے میں کافی فعال تھے، اور پھر بعد ازاں اس میں گرفتاریاں بھی ہوئیں اور عدالتوں نے سزائیں بھی سنائیں۔ اچھا ایک منٹ کاکا خیل، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا، کون سے ایئر میں آپ بتا رہے ہیں؟ 2021 میں، یہ جولائی 2021 میں، یعنی افغانستان سے امریکی انخلا سے 1 ماہ پہلے۔ جی ایک منٹ بھیا کاکا خیل، ہمارے عام ناظرین کے سمجھنے کے لیے میں یہ سمجھا ہوں کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جولائی 2021 میں بھی اسی مقام سے کنیکٹڈ ہمارے چائنیز جو مہمان ہیں ان پر حملہ ہوا تھا، اور اس کی بھی ذمہ داری کسی تنظیم نے قبول نہیں کی تھی، لیکن بعد ازاں اس کے ذمہ داروں کو ڈھونڈ لیا گیا تھا، تو وہ لوگ کون ذمہ دار تھے؟ بالکل، اس میں جو بڑا نام سامنے آیا جولائی 2021 کے بعد، جب ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے اس واقع سانحے کی تحقیقات شروع کی، کیونکہ آج
بھی یہ جو چائنیز باشندے تھے یہ داسو جا رہے تھے اپر کوہستان میں، جہاں پر ایک چائنیز پروجیکٹ ہے، پاور پروجیکٹ، اس پر کام ہو رہا ہے. اور اس وقت بھی وہ جو جولائی 2021 میں جو حملہ ہوا تھا وہ بھی انہی چائنیز باشندوں پر ہوا تھا جو داسو کے پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے تھے. اس وقت جب تفتیش آگے بڑھی اس میں ایک اہم نقطہ یہ تھا کہ جو کار خودکش بم حملے میں استعمال کی گئی اس کے اوپر ایک سٹیکر لگا ہوا تھا، اور وہ سٹیکر جو جس شو روم کا تھا وہ شو روم چکترا ملکنڈ میں واقع تھا. اور اس کے بعد جو ہماری فورسز ہیں، ہمارے سیکیورٹی انٹیلیجنس ادارے ہیں، وہ پہنچے ٹی ٹی پی کے جو لیڈر تھے طارق بٹن خراب تک. یہ طارق بٹن خراب، یہ بٹن خراب اس کو کیوں کہا جاتا تھا طارق کو؟ اس کی بنیادی وجہ، چونکہ میں نے جو ٹی ٹی پی کے ذرائع ہیں ان سے میں نے پوچھنے کی کوشش کی تو انہوں نے ہنس کر دو جو وجوہات بیان کی. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک بار اس نے خودکش حملاور کو جیکٹ پہنائی، لیکن جب خودکش حملاور ٹارگٹ پر پہنچا تو وہ بٹن کام نہیں کر رہا تھا، اسی وجہ سے اس کو بٹن خراب کہتے ہیں. دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد چونکہ ایک تو یہ بھینگا تھا، ایک آنکھ سے محروم تھا، تو اس وجہ سے بھی اس کو کہتے تھے کہ چونکہ تمہاری ایک آنکھ خراب ہے تھا. ٹھیک ہے، اچھا، بٹن بھی خراب جگہ پر لگایا. اوکے، تو اس وجہ سے اس کو مذاکر نہیں کہتے. لیکن اب آپ کیا اس شبے کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ یہ والا واقعہ بھی اسی گروہ سے نے کیا ہو جس کا زیادہ تر آپریشنل ایریا جو ہے وہ ہسٹوریکلی سوات رہا ہے؟ آپ یہ فرما رہے ہیں؟ بالکل. ملا فضل اللہ کے وقت میں بھی 2 چینی انجینئرز کو آپ کو یاد ہوگا اغوا کیا گیا تھا، جو سیلولر ٹاور کے اوپر کام کر رہے تھے. بعد میں سے ایک کی جو رہائی بھی ممکن ہو پائی. اسی طریقے سے جیسے میں نے عرض کیا داسو میں بھی ان کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا، یا اس سے قبل آپ نے دیکھا ہوگا اس سے اوپر کا جو علاقہ جو گلگت شروع ہو جاتا ہے وہاں پیری میڈوز کے اوپر بھی جو اٹیک ہوا تھا جس میں کافی سارے فارمر مر گئے تھے، ان میں بھی چائنیز جو باشندے تھے. تو یہاں یہ ٹی ٹی پی کے ایک بات مجھے بتائیے، عام طور پر ہم لوگوں کو یہ عادت ہو گئی ہے میڈیا پہ بیٹھ کر کہ ٹی ٹی پی کو ہم اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں ون سائز فٹس آل، کہ جیسے یہ ایک منظم ایک امبریلا تنظیم ہے جس میں آپس میں بہت انٹرنل کوآرڈینیشن ہے. لیکن کچھ واقعات سے آہستہ آہستہ یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کی اپنی اپنی ٹیریٹریز ہیں، ان کا وسیع تر کانفیڈرل قسم کا اتحاد تو ہوگا. تو یہ جو تنظیم ہے اس کا ساؤتھ وزیرستان یا نارتھ وزیرستان میں جو ہوتا ہے اس سے تو اتنا زیادہ کنیکشن نہیں ہوتے. تو جن کے نارتھ یا ساؤتھ میں میرے علم میں اور ہمارے دیکھنے والوں کے علم کے لیے پلیز ذرا تھوڑا سا گائیڈ کر دیں، تو ان کا تو عام طور پر یہ سوچا جاتا ہے کہ وہ افغانستان میں خوست یا پختیکا سے آپریٹ کرتے ہیں. یہ جو مخصوص گروپ ہے جو کہ سوات بیسیکلی ڈریون ہے، یا مولا جو ریڈیو ہوتا تھا اس سے متعلقہ، ان کے افغانستان میں تانے بانے کس شہر سے ملتے ہیں؟ دیکھیں، یہاں سے فورسز کی کارروائی کے بعد ملا فضل اللہ فرار ہو کر کنڑ پہنچے. یہاں سے سوات سے اگر آپ دیکھیں دیر کا علاقہ پڑتا ہے اور دیر کی پھر بارڈر جو ہے وہ کنڑ افغان صوبہ کنڑ کے ساتھ اس کو ٹچ کرتی ہیں. تو وہ مرا بھی ادھر تھا. اور کمال کی بات یہ ہے کہ جولائی 2021 میں طارق بٹن خراب نے یہاں خودکش حملاور کو چھوڑ کر وہ خود کنڑ چلا گیا تھا. اور بعد ازاں جولائی یعنی 2 سال بعد جولائی 2023 میں پچھلے برس وہ ادھر ہی مارا گیا. اس کے مرنے کی اطلاعات ہیں. تو کنڑ ہی ملا فضل اللہ اور ان کے ساتھی یا اس ریجن سے جو باجوڑ سے تعلق رکھتے ہیں، ملاکنڈ ڈویژن سے تعلق رکھتے ہیں، زیادہ تر نزدیکیت کی بدولت وہ کنڑ میں ہوتی ہے. جہاں تک آپ نے بات کی کیا سنگل اینٹی ہے؟ نہیں. چونکہ 2014 میں داعش کے آنے کے بعد خود ٹی ٹی پی کے کمانڈر جو حافظ سعید صاحب تھے وہ چلے گئے، سعید خان اور اگزے وہ چلے گئے تھے، اور اس نے داغ بیل ڈالی. اور اب بھی ہم پاکستان کے اندر جو داعش کی کاروائیاں ہوتی ہے وہ فارمر ٹی ٹی پی کے ہی لوگ ہوتے ہیں یا ٹی ٹی پی ایفیلیٹس ہوتے ہیں. اور اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف قسم کے گروپس بھی آ گئے ہیں. جماعت انصار اللہ آ گیا ہے، تحریک جہاد پاکستان آ گئی ہے. اس میں زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو کاکا خیل بھائی، میں چاہتا ہوں اس کنفیوژن کو دور کیا جائے. میری اطلاع تو یہ ہے کہ جو 21 والا حملہ بھی تھا اس کو بھی آج تک ٹی ٹی پی نے اون نہیں کیا. نصرت صاحب بھی یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کون سا گروپ ہے، اس گروپ کا نام کیا ہے. جیسے وہ گل بہادر کا ایک گروپ ہے جس کو ہم ٹی ٹی پی کہتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم کہہ دیتے ہیں گل بہادر گروپ ہے. تو یہ گروپ کون سا ہے؟ کوئی آئیڈینٹیفیکیشن ہے ان کی کہ بغیر آئیڈینٹیفیکیشن کے یہ ساری کاروائیاں کرتے پھر رہے ہیں؟
اس کو آپ سوابی طالبان کہہ سکتے ہیں. وہ لوگ جو تحریک طالبان ملا فضل اللہ کے جو سرکردگی میں سوات کے اندر یعنی لڑ ہم رہے یہ تھے اور کہیں بعد کہ جو لوگ پہلے صوفی محمد کی تحریک میں تھے اور اس کے بعد ملا ریڈیو کے ساتھ رہے اور پھر ایکسٹریم سے ایکسٹریم تر ہوتے چلے گئے، اور جب سوات میں آپریشن ہوا اور اس میں جو بچا کے اکراس دا بارڈر چلے گئے تھے، آپ ہم یہ کہنا، یہ شناخت ان کی آسان ہوگی عام آدمی کو سمجھانے کے لیے؟ دیکھیں جس طرح ہمارے مختلف مکتبہ فکر کے لوگ ٹی ٹی پی گئے ہیں، جس میں دیوبند کے بھی ہیں، سلفی بھی ہیں، تو یہ ریجن جو ہے، جو ملاکنڈ ریجن ہے یا جو باجوڑ ہے یا اس سے اوپر گلگت، آپ جو گلگت کے قریب جاتے ہیں اور یہ ہزارہ بیلٹ سارا، یہ نسبتاً دیوبند مکتبہ فکر سے زیادہ جو سلفی مکتبہ فکر ہے وہاں ان کا انفلوئنس زیادہ ہے، اور اسی طریقے سے وہ انفلوئنس آپ کو ٹی ٹی پی کے عناصر کے اندر بھی نظر آ رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اب باتیں ہو رہی ہے افغانستان سے کہ زیادہ تر جو سلفی مکتبہ فکر کے لوگ تھے وہ داعش کی طرف ان کا جھکاؤ زیادہ ہے. اور کنڑ بھی تاریخی طور پر جو ہے وہ سلفیوں کا بہت گڑھ رہا ہے. 1990 میں شیخ جمیل الرحمان صاحب نے سلفی بنیادوں پر پہلی امارت اسلامی تھی کنڑ، یعنی اسلامک اسٹیٹ ان کنڑ 1990 میں اس نے بنیاد رکھی تھی. اگینسٹ دا دن مجاہدین وہ لڑا بھی تھا دیوبندیوں کے خلاف. اچھا یہ بھی ایک چیز اور بتا دیجئے گا، یہ جو خبریں گردش کرتی رہی تھیں کہ جو ایکٹیویٹیز اس پورے ریجن میں ہو رہی ہیں مالاکنڈ اور کراکرم کے آس پاس، اور جو لوگ واپس بھی آئے تھے کچھ معاہدوں کے بعد جن کا لنک ٹی ٹی پی سے رہا، کچھ سلفی ہو گئے، کچھ دیوبند ہی رہے، کچھ ٹی ٹی پی کے ساتھ رہے، کچھ داعش کے حامی ہو گئے، ان کی واپسی جب ہوئی تو وہ اسلحوں کے ساتھ واپس آئے. وہ بھی اسی ریجن میں ان کی موبیلٹی زیادہ نظر آئی، اور ان میں کچھ لوگ وہ بھی تھے جو 2021 میں مطلوب تھے، جولائی 2021 والے واقعے میں، اور ان کی گرفتاری کے لیے جب چھاپے مارے گئے تو ریزسٹنس آئی، اور پھر کچھ گرفتار ہوئے، کچھ کو ہم نے گرفتاری ان کی نہیں ڈالی کیونکہ وہ ڈائریکٹ انوالو نہیں تھے اور وہ معاہدے کے تحت واپس آئے ہوئے تھے. تو یہ بات درست ہے؟ بالکل. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان جب لاہور میں موجود تھے تو ایک شخص کی نشاندہی سوات سے تعلق رکھنے والے جن کے بارے میں مبینہ طور پر یہ کہا گیا کہ وہ بھی انڈر اریسٹ تھے اور پھر ان کو رہا کیا گیا، اور پھر وہ کس طریقے سے وہ کہا گیا کہ یہ لاہور پہنچے اور پی ٹی آئی کے لیے کیمپین چلا رہے ہیں. تو ایک بڑی تعداد رہا بھی ہوئی تھی، اور اس طرح افغانستان سے کنڑ سے پھر وہ دیر کے راستے انہوں نے، اگر آپ کو یاد ہوگا، سوات میں انٹری بھی لی تھی. اور اس کے بعد یہ اگست 2022 کا وقت تھا جب ان کو رہائی ملی اور یہ لوگ ادھر آ گئے. بعد ازاں میں کہا گیا کہ ان کو پش بیک کیا گیا ٹورڈز افغان بارڈر کنڑ، لیکن ان میں بھی ایک اچھی خاصی اکثریت ایسی تھی جو بنیر، شانگلہ، سوات، ان پہاڑی علاقوں کے اندر روپوش ہو گئے. اور اب کہیں کہیں پولیس کے ساتھ جو مقابلے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے جو ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ ایکچولی وہی لوگ ہیں جو اس وقت یعنی معاہدے کی جب خبریں. اچھا، لیکن کاکا خیل بات یہ ہے کہ یہ حسین یا عجیب یا ایک خوفناک، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کیا لفظ استعمال کروں، اتفاق ہوتا ہے کہ آج صبح یہ واقعہ ہوتا ہے. چائنیز آر دا ٹارگٹ. چائنیز کی سب سے زیادہ دلچسپی سی پیک اور اس حوالے سے سینٹر جو بنتا ہے وہ ہمارا کوسٹل ایریا مکران، پر رات کو وہاں پہ ہوتا ہے. اب وہاں پر تو بھیا یہ دیوبندی یا سلفی وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے، اپیرنٹلی وہاں پہ BLA کا ایک گروپ ہے جو مجید کے نام سے وہ منسوب ہے. تو کیا ہم دونوں کو کنیکٹڈ سمجھیں یا یہ کہیں کہ اتفاق ہو گیا ہے کہ پر رات کو وہاں ہوا تھا اور خدا کا شکر ہے وہ تو اس طرح نقصان نہ پہنچا پائے، وہ تربت میں گھسنے کی کوشش کر رہے تھے کہ انسٹالیشن میں، لیکن یہاں وہ کامیاب ہو گئے. یہ اتفاق ہے یا آپ کوئی کوارڈینیشن کہیں نہ کہیں دیکھ رہے ہیں؟ بالکل وداؤٹ کوارڈینیشن تو یہ بہت مشکل ہوگا. اور پوسٹ 2021 اگست پوسٹ 2021 ایک نئی چیز نصرت صاحب میں نے نوٹ کی ہے کہ بلوچستان اور افغانستان اور ایران، اس ریجن کے اندر جو مذہبی انتہا پسند تنظیمیں ہیں اور جو قوم پرست انتہا پسند تنظیمیں ہیں، ان کے بیچ میں ایسا لگتا ہے کوئی معاہدہ ہوا ہے کم از کم فیسیلیٹیشن کی حد تک. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ بلوچستان بھی گرم ہے، اور اب اس کا جو فوکس ہے جو جس کو ہم ریلیجس ملیٹنسی کہتے ہیں، وہ اس کوہستان، گلگت، آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں گلگت سے جو بس آ رہی تھی اس کے اوپر بھی فائرنگ کی گئی. داسو کا میں نے واقعہ پہلے بھی بیان کر دیا. اور سوات کا جو ریجن ہے یہ وقتاً فوقتاً ٹیرر اٹیکس کا نشانہ بنتا رہتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ظاہری بات ہے کہ گلگت
बॉर्डर शेयर करते हैं चाइना के साथ, इट मींस ओपनिंग पर भी इनको मसाइल होंगे टेररिज्म की शक्ल में, लेकिन उसकी शक्ल होगी रिलीजियस ओरिएंटेड या जो रिलीजियस बिलीफ होंगे। और टेल एंड पे जो कोस्टल जी बलोचिस्तान में वो कौम परस्ती और एथनिक एथनिक टाइप को सामने होगी। जी काका खेल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और चीज आपने बड़ी अच्छा नहीं, आप पहले आपसे बात एक अदनान पूछना चाह रहे हैं। मैं असल में हिस्ट्री को बार बार पिछले वाक्य को इसलिए कनेक्ट कर रहा हूँ कि जैसे दोस्तों सामने कहा दोनों में काफी मुशाबहत है। 21 में भी यही हुआ था, जो जुलाई 2022 वाला 21 वाला वाकया था, उसमें भी फिर चाइनीज अथॉरिटीज ने डायरेक्ट बात की थी। दूसरी जानिब मुल्ला याकूब से मिले थे, वही लोग फिर सिराज हकानी से भी मिले थे और उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई थी। और कुछ मेरी इत्तलात ये हैं कि उन्होंने उस टीम को फिजिकली कुन्नड़ के कुछ एरियाज का विजिट भी कराया था जहां चाइनीज ने कहा कि हम यहां जाके देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा इस ग्रुप का, टीटीपी ग्रुप का हमसे कोई ताल्लुक नहीं, ना ही हम इसके फैसिलिटेटर हैं। तो क्या इस दफा भी कुछ चाइनीज इस तरह इन्वॉल्व हो सकते हैं कि वो अफगानिस्तान में या बॉर्डर एरियाज में खुद जाके चीजों को रीचेक करें और इन्वेस्टिगेट करें? देखिए, बिल्कुल जाहिर बात है उनके शहरी मरे हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि असलम अच्छू जो मजीद ब्रिगेड के फिदाई यूनिट का सरबराह था, उसकी डेथ भी जब उस काबुल के अंदर डॉक्टर अशरफ गनी की हुकूमत थी, तो कंदहार के अंदर हस्कमैना में ये जो बलोच सेपरेटिस्ट है उनको बाकायदा मेहमान बनाकर रखा गया था। लेकिन उस तमाम सिक्योरिटी के बावजूद उस वक्त जो मुकामी तालिबान थे वो उस असलम अच्छू तक पहुंचे और उस पर खुदकुश हमला करके उसको मार दिया। अब जाहिर बात है ये ऐसे तो नहीं हुआ होगा, कुछ ना कुछ राबिते हुए होंगे। और फिर मैंने जिस तरह तारिक बटन खराब की मिसाल दी, उसकी मौत भी कुन्नड़ में हुई, पाकिस्तान में नहीं हुई। तो इट मीन्स के चाइना बीजिंग का काबुल की मौजूदा सेटअप के साथ ठीक ठाक रवाबित मौजूद हैं और वो उन पर उसको परसू कर सकते हैं, प्रेशर डाल सकते हैं अगर यह अनासिर कुन्नड़ के अंदर मौजूद हों। जहां तक बलोच की बात है, मैं यहाँ पर अहम पॉइंट यह है, नुसरत साहब आपने भी काफी अरसा रिपोर्टिंग की, बलोचों के अंदर मजहबी इंतहा पसंदी का अंसर नहीं था। लेकिन अब हम गुज़िश्ता 2-3 सालों से हम देख रहे हैं, अगर आप बलोचिस्तान में जो वकला पर सबसे बड़ा खुदकुश हमला हुआ था, उसमें भी जो कैंडिडेट इस्तेमाल हुआ था वो बलोच था। फिर सिराज रईसानी के उसमें तो ऐसे लग रहा है जी बहुत सारी वहां पर भी आपको एक वो आ रहा है और उसमें जाहिर है कि खास हवाले से उसमें वो हम फिर कंफ्यूज कर देंगे यार, उसमें फिरका वराना वो दाइश एक्टिविटीज है जो इन्होंने 2 हवाले दिए, वो दाइश की एक्टिविटीज है। वो जो बलोच सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो उनकी एक्टिविटीज नहीं है। तो बीएलएफ उनकी एक अपना। अभी शुक्रिया आपका काका खेल, बड़ी मेहरबानी आपकी। मैं अदनान भाई हाथ बांध के आपके अर्ज करता हूँ कि बलोचों में कभी भी मजहबी इंतहा पसंदी की बुनियाद पर तखरीबकारी का रुझान नहीं रहा। लेकिन गुज़श्ता 4-5 वर्षों से ये बढ़ रहा है और ये ख़ास तौर पर जो है खुजदार वगैरह में ये बात शुरू हुई थी कि उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी आता है कि जिसमें मसलकी चूँकि एक जो है जिसमें फ़िरका वारियत जो है, हाँ, तो फिरका वारियत जो है वो जुनूनियत और तखरीबकारी की तरफ ले जा रही है और ये एलिमेंट बढ़ रहा है। और इसकी वजह अलग फुटप्रिंट्स ऑफ दाइश ना, जो लोगों को रिक्रूट कर रही है। हर बात में दाइश को, आज दाइश तो अभी की पैदावार है ना, ये बहुत अरसे से ये मामला वहाँ से चलना शुरू हुआ था। क्यों शुरू हुआ, हज़ारास को क्यों टारगेट किया जाता था? जाहिर है कि उसमें यही फ़िरका वराना इंतहा पसंदी। हमारे साथ मसला ये है कि अजीब सी बात ये है कि एक तरफ इनकी जो ओरिजिनल, इनकी जो असल शक्ल है उसमें इनके इलाके मुख्तलिफ हैं और हत्ता के नज़रियाती तफरीक भी है। जो बंदी और सलफ़ी उधर जाएं तो जी वो बलोच कौम परस्ती की बात करेंगे, लेकिन टारगेट दोनों के चीन है, पाक चीन दोस्ती है, पाक चीन मंसूबे हैं। इस बात को जो है ये कॉमन रखने की हमें जरूरत है। अब सवाल ये उठता है कि अगर चीन ने अपने ही तौर पर अपने ही वसाइल को इस्तेमाल करना है, अपना प्रेशर डालना है, अगर उन्होंने काबुल के साथ गुफ्तगू करनी है कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, तो हम हुकूमत पाकिस्तान वो यहाँ क्यों काम करेंगे? दिस इज, अरे
وہ جو بندہ پیسے اچھا بھائی صاحب یہ جو آپ لوگوں کے اندر اپنے اندر ایک پھڈے خانی بیٹھی ہوئی ہے نا آپ کے، جی جنہوں نے پیسے لگائے ہوئے ہیں وہ پھر کوشش کر لیں. کیوں آپ پہ پیسے لگائیں؟ کیا صرف آپ دنیا میں واحد وہ جگہ رہ گئے ہیں کہ جہاں پر جو ہے دنیا بھر کے لوگ، کیا آپ ایک کیلس قسم کی اس وقت آپ، میں معافی چاہتا ہوں عدنان صاحب، آپ سنجیدہ نہیں لے رہے اس مسئلے کو. میرے پیارے بھائی، یہ پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ اس وقت کی ہے، اس میں آپ کو صرف ایک ملک کام کر رہا ہے اور اپنے بندے بھیج رہا ہے. وہ چاہنا ہے. اگر اور آئیں گے آپ جو بلانا چاہتے ہیں اس ملک میں، تو آپ وہ آئے گا. مجھے بتاؤ کہ دنیا کا کوئی انویسٹر وہ ادھر ٹویٹر دیکھنا چاہتا ہے، کام اس کا نہیں کر رہا، نہیں آئے گا. باقی اس کو یہاں پہ کیا ملے گا، اور ساتھ میں اس کی جان بھی خطرے میں آ جائے. خدا کے لیے تو آسان نہیں ہے پاکستان آگے کام کرنا. اور ویسے ہم نے پچھلے دنوں کوشش کی ہے، ملک کی منت ترلا کیا ہے. او بھائی صاحب، آپ ان کا مزاج آپ جیسا تھا، انہوں نے منع کر دیا. آپ یار یہ اس پہ خدا کا واسطہ ہے، آپ کے چہرے پر اس وقت وہ آپ کا جو انداز ہے، آپ اس معاملے کی سنگینی کو میں نہیں سمجھ لے رہا ہوں کہ ہمارے پاس کیونکہ آپشن نہیں ہے. دوسرا جو ہے داسو پر ہی اٹیک ہو جاتا ہے 21 ٹھیک ہے، کے اس بعد. ٹیم پر ٹھیک ہے. چائنیز کہیں گے کہ یار ہم نے کیا مصیبت اپنے سر لے لی ہے، Very right. وی شوڈ انویسٹ سم ویئر ایلس. سو اس پر سو پلیز. اور دوسری طرف ادھر بلوچستان کا عالم ہے، تو آپ 8 فروری سے جمہوریت آ چکی ہے، جمہوریت تو آ چکی وہاں ہے، پہ کابینہ تک نہیں بنی. تو ضروری تو نہیں ہے. اچھا ہمیشہ اب یعنی کہ بغیر وزیر کے کام ہمیشہ کرتے نہیں، ہیں. وہ بنا لیں گے تھوڑا لیکن اور بڑے کوئی کام. یار خدا کے لیے، اچھا بغیر کابینہ وہاں کے حکومت ہے، سرفراز وہاں اسمبلی ہے، وہاں وزیر اعلیٰ ہے. یہ آپ دیکھیں اس میں وزیر اعلیٰ ہے، ہاں، اور وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اکیلا سارے کام کرے گا پاکستان کے رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑے صوبے کے. یہ کیا مذاق ہے؟ آپ پیغام یہ دے رہے ہیں کہ یہ نمونے ہیں، یہ ہمارے نظر پٹو ہیں، حکومت کو اور چلاتا ہے، یہ پیغام جاتا ہے. یہ سرفراز بگٹی کا عقل مندانہ قدم ہے کہ وہ ٹھہراؤ سرفراز بگٹی کا عقل مندانہ قدم اس لیے ہے کہ جب انہوں نے ابھی چند دن قبل جب وزارت بنانے کی کوشش کی تو وزارتوں کے خواہاں ایک دوسرے کے گلے پڑ گئے. اب یہ منتظر ہے کہ کوئی آئے آربیٹریشن کروا کے بتائے کہ نہیں تمہارا اتنا حصہ بنتا ہے، تمہارا اتنا حصہ بنتا ہے. آئی ایم سوری، میری زبان نہ اللہ کرے کھلوایا یہ کرو. سچ نہ ہو جو آپ کہہ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سچ ہے. اللہ کرے یہ نہ. میں چاہتا ہوں پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. اور اب جب الیکشن سینٹ کے ہو جائیں گے اس کے بعد پھر ان کو بتایا جائے گا بھگتی صاحب کو کہ فلاں کو فلاں محکمہ، فلاں کو فلاں محکمہ. وہ کہیں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ سینٹ الیکشن کے بعد بنے گی کابینہ. مجھے شک ہے، میں کہہ رہا ہوں بڑی مہربانی. تو یہ نہیں کہتا 2026 بنے گی. یہ بھی ہو سکتا ہے بریک لے لو یار. اگر اتنی جمہوریت ایسی چلانی ہے تو ویلکم بیک. دوسرا صاحب بہت شدید مطالعہ آپ مصروف ہیں. وہ نہیں بھائی، خدا کے لیے میں نے خبروں کا انبار ہے میرے پاس. بھائی صاحب آپ کیا خبر ہے؟ آپ کو خبر یہ ہے کہ جو بشرا بی بی صاحبہ ہیں انہوں نے آج صحافیوں سے ان کو موقع ملا گفتگو کرنا کہ یہ تو ہم خدشہ پی ٹی آئی کے لوگ ظاہر کر رہے تھے نا ان کو زہر دیا جائے. انہوں نے خود کہا کہ مجھے کچھ ملا کے ایسا دیا جا رہا ہے جس سے میری جان کو خطرہ ہے. انہوں نے پوچھا کہ کیا؟ تو انہوں نے کہا جی شہد. میں شہد کھانے کی مجھے عادت ہے، تو میں گئی ہوں گھر واپس تو میں نے وہ شہد کھایا لیکن تو میری طبیعت خراب ہو گئی. یار اس کے بعد پھر وہ بیرسٹر گوہر صاحب کی لائیو پریس کانفرنس میں نے خود دیکھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اپنی ذات کو خطروں پہ اتنا زیادہ متفکر نہیں تھی وہ، بلکہ اپنے شوہر کے بارے میں ان کے خیر. لیکن مسئلہ یہ ہے میرے پیارے بھائی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے جو الزامات ہیں میں ان کو بالکل ڈراپ نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں بھائی میرے پاس کوئی اندر کی خبر الزام کی سنگینی کو تو سمجھے نا سر. یار میں آپ سے یہ جو آپ کو یہ جو الزام کی سنگینی ہے نا، یہ کیا ہے؟ 6 ججز پھر آپ نے وہ اٹھا لیا. یار پلیز، یہ اتنی سنجیدہ چیز نہیں ہے، اتنا مسئلہ نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے کل دیکھیں گے کیا ہوگا. تمہیں سیشن کورٹ سے قتل کا جرم کے تحت پھانسی کی سزا ہو تو ریلیف کے لیے کہاں جاؤ گے؟ ہائی کورٹ. تو یہ بھائی صاحب یہ صاحبان جنہوں نے یہ خط لکھا ہے نا، یہ ایک نہیں 6 جج. ہاں ٹوٹل 8 ہیں، 8 میں سے 6. اور پھر میں وہ آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ لائف از ناٹ آپ کا کنفرمیشن کہیں سے آئی ہے کہ یہ واقعی کوئی فیک نہ ہو نا. میں تو اس لیے آپ کو بچانا چاہ رہا ہوں. کیا ہے اس میں بتائیں کیا ہے، سن لیتے بھائی. جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس سرباب محمد طاہر، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان، جسٹس سلمان
रफ़त इम्तियाज। एक और इनके दस्तखतों से ठीक है, क्या है क्या ये चल इसमें? रही है कि जिसमें उन्होंने ऑनरेबल फायज़ ईसा साहब, ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस आमिर फारूक साहब और इब्राहिम खान साहब जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं फेडरल उसके वो जो आपकी जुडिशल काउंसिल वाले, ठीक है। अच्छा, अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लेटर पैड पे लोगों के साथ छपा हुआ है। आमिर सईद जो हमारे अब्बासी साहब हैं, ब्यूरो चीफ हैं, उनके जब ये आया उनको हमने फ़ोन किया, रीचेक कर लिया आपने? तो उन्होंने कहा कि जी हाँ ये बात चल रही है और गालिबन उसका प्रिंट आउट भी अब मिल गया है। तो फिर जल्दी से लिखा क्या इन्होंने? कोर्ट में उनको सहूलतें नहीं मिल रही या क्या? कोई पार्किंग का मसला है, क्या है? प्लीज, मैंने पहले शुरू में, मेरा ख्याल है मैं जो बात कर रहा था आपने सुना नहीं था, उन्होंने सारा फोकस किया है कि जस्टिस फायज़ ईसा साहब बहुत अच्छा किया कि आपने शौकत सिद्दीकी साहब को इंसाफ दे दिया, लेकिन उन्होंने अब अपने साथ कुछ वाक़यात का जिक्र किया है और वो इत्तेफाक से उन्होंने जिन वाक़यात का जिक्र किया है इन 6 जजेस ने उन्होंने ये कहा है, नॉट अपने नाम उन्होंने नहीं लिए, अच्छा, लेकिन तासुर क्या, बल्कि उन्होंने बाकायदा कुछ इंसिडेंट्स कोट किए हैं 5-6 जिसमें उनका कहना है कि जजेस के रिश्तेदारों पर दबाव डाला गया, उन्हें अगवा किया गया और टॉर्चर किया गया। यहाँ तक भी इल्ज़ाम है कि जी जजों के ड्राइंग यानी कि जो बेडरूम्स हैं उन पे कैमरे लगाए गए खुफिया नस्ल। माय गॉड, यानी ये लिखा हुआ है। अब या तो ये हो कि अल्लाह करे कि अभी तक जब से ये बात चल रही अल्लाह करे है गलत हो, अगर कोई और हमारे, जाहिर है मैंने विजिलेंट रखा हुआ है, मैं ये पूरी तफसीलात इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि खुदा न खास्ता ये फेक न्यूज़ ना हो, इसलिए मैं उन तफसीलात में नहीं जा रहा। लेकिन इसीलिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर वाक़तन ये ख़त लिख दिया गया है कि सुप्रीम तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इस खत के बारे में हैरान नहीं हुआ। मैं एंटीसिपेट कर रहा था कि शौकत सिद्दीकी साहब अगर ये कहते हैं कि मुझ पे ये दबाव था तो उनको इंसाफ जब दबाव था उस वक्त तो मुहैया ना हुआ, आज मुहैया हुआ, आज भी उनको इंसाफ तो मुहैया नहीं हुआ ना। हो गया ये हुआ कि जी अब आप पेंशन लें, पेंशन ले ले, तो जो हो गया सो हो। बाइज्जत हो गया ना सर वो यार शौकत सिद्दीकी साहब अभी तो मुझे यार अगर जमानत करवानी है तो वो इस पोजीशन में नहीं है कि यार क्या हो गया आज तुम्हें। मैं समझ नहीं पा रहा आप चाहते क्या हैं कि अब क्या, और इस खत का इम्पैक्ट क्या होगा? जो जज अब कह रहा है कि मैं इस वक्त जज हूं, मैं बैठा हुआ हूं, अगर वो ये इल्जाम लगाए, आप ये करें कि जो जस्टिस सिद्दीकी साहब ने इल्जामात लगाए थे, सिटिंग जजेस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कि उसी तरह के वाकयात उनके हमें आ रहे हैं और इस जमन में वो जो ज्यादातर वाकयात की बात कर रहे हैं वो केसेस तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक़ है कि तहरीक इंसाफ के केसेस उनको उनके साथ वो डील कर रहे हैं, तो वो उनको मैनेज करने के लिए उनको मैनेज करने की कोशिश हो रही है। अब ये बड़ा संजीदा वाकया है भाई, इसको तुम इस तरह नहीं ले सकते कि जी हमारे दफ्तरों के एसी ठीक नहीं काम कर रहे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फिर इंक्वायरी वगैरह करेगी तो इसका इम्पैक्ट क्या? अगर ये इतना बहुत नहीं, अब वो मसला ये है का मामला है यार, इसका। हम पाकिस्तान में एक तरफ जो अभी हमारा पहला सेगमेंट है ये किस बात का तकाजा कर रहा है, मैं बतौर सहाफ़ी ये महसूस कर रहा हूँ कि ये इसी तरह वाक़यात होते रहे तो वी आर हेडिंग फॉर एन अदर कॉम्प्रिहेंसिव जामे मिलिट्री ऑपरेशन लाइक ऑपरेशन रद्दुल फसाद और वगैरह वगैरह। लेकिन माजी में जो हुए थे वो नाकाम इसलिए रहे या वक्ती तौर पर कामयाब हुए और फिर दोबारा वो लहर आ गई इसलिए कि आप पाकिस्तान की सरहद को तो साफ कर लेते थे तो लोग अक्रॉस चले जाते थे। तो आप उस पर अब अगर आपको करना होगा तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव, सर मुझे एक अच्छा जब आपको ये करना है तो आपको मिनिमम चीज ये तो रिक्वायर्ड है ना कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें और मीडिया इस बात पे मुत्तफिक हों। वो तो नहीं हो सकता ना, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ। आप आज तीसरी दफा कह रहे हैं कि देयर शुड बी द कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेशन। ओ भाई वो तब होगा ना जब इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, वो तो नहीं है। 8 फरवरी को इलेक्शन तो हो गया, स्टेबिलिटी नहीं आ सकी, फिर आप ये आपने उठा लिया पलंदा सा। अगर ये वाकई सच है और ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास चला गया तो मामला तो खराब हो जाएंगे।
میں یہی ضرور رہا ہوں تو پھر وہ امپیکٹ تو نہیں آئے گا ان آپریشنز کا جو جن کے آپ اس ہم تو ایک بالکل وہ والی بات ہو جائے گی، ایک نیا پواڑا پڑ جائے گا، ایک نیا کٹا کھل گیا. تو مسئلہ یہ ہے، ایک سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ خدا کے لیے کبھی اپنے اکیلے میں بیٹھ کر یہ بھی سوچو کہ سب سے زیادہ تباہی جو مچی ہے، یہ جو پروجیکٹ بہت چاؤ سے چلایا گیا، جب دشمن کے بچوں کو پڑھانا تھا تو چور لٹیرے جن کو کرنے کے لیے آپ نے پورے ذہن بنائے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے کہ میں اور تم جو اس وقت بات کر رہے ہیں وہ اچھا آ رہا تھا، اس پہ یقین کرنے کو تیار نہیں. ٹھیک. اچھا وہ سوشل میڈیا کی جانب ان کی توجہ ہو گئی. اب جس شخص نے آج یوٹیوب کرنا ہے، تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ اپنے یوٹیوب چینل پہ بیٹھ کر وہ آج یہ جو سنگین واقعہ ہوا ہے اس کو ڈسکس کرے گا یا اس خط کو کرے گا؟ اس کو پر اپنے اینگل سے، اور یہی ایسا چلے گا کہ میں اور آپ ابھی تک محتاط ہیں کہ اس میں تباہ ہو جب گیا تک سب ہمیں کچھ، یہ خون نہ کی آئے. ندیاں بہنے والی ہیں، پتہ نہیں بھائی کیا وہاں کیا جو ہوگا، اللہ معاف اب وہ جس طرح کا ذہن بنا دیں گے اس کے بعد سے میں جو مرضی کر لوں، وہ ہم نہیں اس وہ کو کہے گا ٹھیک ہے یہ تو اپنا ٹائی لا کے بیٹھا ہے، کیمرہ وہ امپیکٹ نہیں آ رہا جو میں سوچوں، وہ خبر نہیں آ رہی جو میں سننا چاہ رہا ہوں. مطلب ان کی آگے نا ایک بریک ہے نا، بریک یہ بھائی خدا کے اللہ کرے اس کا بہت برا امپیکٹ I آئے think گا، it اللہ should نہ be. کرے مطلب جو ہم سوچ رہے ہیں وہ ایک بریک نہ دے. دوستو ایک دیکھیں، آپ نے دیکھا ایچیسن کے بچوں کے والدین جو ہیں وہ پرنسپل کے حقوق کے لیے کھڑے ہو گئے. جی جی. اور یہ سب کچھ جو ہے یہ پرنسپل کی محبت میں نہیں ہو رہا، یہ احد چیمہ صاحب کی نفرت میں ہو رہا ہے. یہ بات ہمارے پاکستان مسلم لیگ نون کے دوستوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے. مجھ سے زیادہ لاہور کو جانتے ہیں، ہاں، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لاہور آپ سے ناراض ہے، یہ اس کی علامت ہے. میں اس وقت بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ایچ ایس این کالج سامراج کی نشانی ہے. یہ 170 ایکڑ جو اس کی زمین ہے دیوالیہ ہوتے ملک کو فی الفور نیلام کرنی چاہیے. پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزرو راتوں رات دگنے ہو جائیں گے. یار آپ تو اس کو بند کرنے کے بھائی بالکل، اس لیے کہ تعلیم دشمن ہے. میں تعلیم دشمن نہیں ہوں، میں اشرافیہ دشمن ہوں. یہ کیا بات ہوئی کہ ابھی گھڑ سواری ادھر مجھے پاکستان کے بچوں کو روٹی ایک وقت کی دینا مشکل ہو. خیر anyway جو میں I don't want to waste my time. The question is کہ یہ ہمارے پنجابی میں محاورہ ہے، یہ لوگوں کو اچانک ایچ ایس این کالج پسند اس لیے آنا شروع ہو گیا ہے کہ نفرت ہے ان کے دلوں میں اس حکومت کے خلاف جو ان کی دانش میں جب سے آئی ہے. اس ملک میں مہنگائی کا سیلاب آیا ہوا ہے. جب تک آپ اس حقیقت کو فیس نہیں کریں گے آپ مسئلہ نہیں سمجھیں گے. اچھا، اس میں احد چیمہ صاحب، میں آج تک ان سے نہیں ملا ہوں. انہوں نے بڑی عزت کمائی، لوگوں نے کہا کہ جی ان پہ اور ان کی فیملی پہ بے شمار ٹارچر ہوا. مجھے بہت کریڈیبل لوگوں سے ملا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ یہ کسی طرح وعدہ معاف بنے شہباز صاحب کے خلاف. یہ نہیں بنے. ان کو شہباز صاحب نے نوازا، اچھا کیا، کبھی وفاداری کا صلہ دیا. لیکن اب انہوں نے بھی نانی خسم کیتا پیڑا کیتا کر کے چھڈیا ہو پیڑا کیتا. اب یہ وہ خط لکھتے ہیں، یہ منسٹر کے لیٹر پیڈ میں. او بھائی آپ ایک طالب علم کے باپ ہو، کانٹ یو رائٹ آن سادہ نیوز پیپر اور سوری وائٹ پیپر کہ جی اس میں آپ لکھتے ہیں کہ میں بچوں کا باپ ہوں، مائی ڈیئر فلانا صاحب. اب اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اصولی طور پر یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بچے یعنی 2 یا 3 سال کے لیے اپنے والدین کی وجوہات کی وجہ سے ان کے ساتھ چلے جائیں تو ان سے فیسیں نہ لیا کریں. لیکن یہ خط انہوں نے 26 آج لکھا ہے، لیکن میں پے کرنے کو تیار ہوں. او بھائی صاحب آپ پہلے کر دیتے اور اس کے بعد یہ کہتے کہ ہاؤ ایور میں یا میری بیگم صاحبہ ہم یہ بات بار بار اٹھا رہے ہیں، اب ٹائم نہیں ہے، کرنا کیا چاہیے؟ مکدی گل ان کو استعفیٰ دینا چاہیے احد چیمہ صاحب کو. یہ جب تک آپ رہیں گے بھائی، جہاں پہ آپ نے اتنا ساتھ دیا شہباز صاحب کا مان اس وجہ سے استعفیٰ دے دیں. یس سر. وہ کیوں؟ ورنہ یہ روز کا تانا ہے، باقی تمہاری مرضی. او بھائی یہ پوری یہ میرے پاس ان کی فیس بھی ٹائم آپ کے پاس نہیں ہے. ایک سیمیسٹر کی فیس جو ہے وہ میکسیمم 70,000 بنتی ہے، 77,000 بنتی ہے اور سیمیسٹر جو بڑا سستا سکول ہے. ہاں
اس کے بعد لیکن یہ کہ بھائی رائٹنگ فی یعنی گھوڑ سواری کے 12,000 چلو اینی وے ٹائم ختم ہو گیا جی. نصرت صاحب اب پتہ نہیں تعلیم نہیں کے ان مخالف کو ہیں یا میں گھوڑ سواری؟ تعلیم کا مخالف نہیں ہوں. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ HSN اشرافیہ کی نمائندگی کرتا ہے, برطانوی سامراج کی علامت ہے. لیکن آج چیمہ صاحب جو ہیں ان کا کنڈکٹ جو ہے وہ قطعاً ٹائم ختم ہو گیا ناظرین. اپنا بہت قطعاً خیال انہوں نے رکھیے اپنا گا. اثر و رسوخ استعمال اپنا کرنا بہت خیال رکھیے گا ناظرین. اللہ حافظ.